گل گل مخد خوگ نبی بالی دلے پخوگو خوگو کی سووی تابا ورل سرگے توری کڑی پرنجووی تاخو بالی دلے پخوگو خوگو کی سووی غولی کی پمینا گر زولی بادیوی گل گل مخد خوگ نبی لی دلے بادیوی گل گل مخد خوگ نبی لیدل بادوی ماشاءاللہ ٹھول وے سبحان اللہ یوزلی بیاوے جو سبحان اللہ یوزلی بیاوے جو سبحان اللہ لٹا اندر سونا چکو ہے جو سبحان اللہ علمونی چیز پریزی وے گلائے مدی جی سیپ بھلے برو سیپ ویلے چه کیومات پریزی چه کومه گلای مده لور بی اغابو گویر کئی چه کومی مده رغلا بی اغابو گویر کئی چه تا سبحان اللہ کے لوس چکی دا لوس بو گوئی نہیں کئی اليوم نختم على افواههم وتكلمنا ايديهم وتشهد ارجلهم بما كانوا يكسبون زبان مده وہ مور بلا گی ہر آزاد تیرے خلاف بولے گا مزہ تو تب ہے تیری زبان بند ہو جائے تیرا ہاتھ کہے کہ یا اللہ میلاد مصطفیٰ میں اس نے تیری پاکی کو بلند کرنے کے لیے مجھے بلند کیا تھا میں گواہی دیتا ہوں ہاتھ کے اندر 5 انگلیاں بولے انگلیوں کے اندر 3 بند بولے اس وقت کتنا مزہ آئے گا تیرا ہاتھ یہ گواہی دے باری تعالیٰ اس نے بلند آواز سے سبحان اللہ کہا سبحان اللہ دونوں ہاتھوں کو بلند کر کے کہتے سبحان اللہ ایمانداری سے بتائیں آپ کو یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے بہت اچھا ایک دفعہ پھر بولے بہت اچھا یہ خاموش رہی یہ والے بولے ادھر سے آواز کم ہے ایک دفعہ پھر بولے بہت اچھا یار یہ فیصلہ آپ نے کرنا ہے ماسٹر صاحب سامنے والوں کی آواز ایک دفعہ کہیں یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے آپ خاموش رہے آپ بولے یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے یہ تو کام نہیں نا آواز تو ایک جیسے ہونی چاہیے آپ سب خاموش رہے یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے آپ تو سامنے والوں کتنے دعوت دیے یہ ماحول کیسا لگ رہا ہے یہ میں اس لیے کہہ رہا ہوں کہ یہ ماحول اچھا آپ کہہ رہا ہوں کہ آپ کہیں کہ یہ اچھا لگ رہا ہے کل جب قیامت کا دن ہوگا کل جب قیامت کا دن ہوگا گناہگاروں کے صفوں میں اگر ہم پھنس گئے تو جو ہم میں سے نیکوکاروں کے صفوں میں کھڑا ہو وہ پکار کر کہے باری تعالیٰ فلاں جگہ پر تیرے نبی کے میلاد میں یہ کھڑا ہو کر تیرے نبی کے میلاد کی محفل کو یہ کہہ رہا تھا کہ یہ بہت اچھا ماحول ہے ہو سکتا ہے کل قیامت کے دن جنتی گواہی دے یہ جملے کل قیامت کے دن کام آ جائے رب فرمائے اچھا تیرے محبوب کی محبت میں اس نے بولا تھا کہ یہ ماحول اچھا ہے جہاں میں نے اپنے حبیب کے صدقے سے اس کو بھی جنت عطا فرما دی اس کے کہتے سبحان اللہ سبحان اللہ اسپیکر کس نے بنایا ہے انسان نے گلا کس نے بنایا ہے تو پھر گلے کی آواز اونچی ہونی چاہیے نا پڑھے نعرہ تکبیر نعرہ رسالت تشریف میلاد النبی میں کہتا ہوں آپ لوگ بڑے خوش نصیب ہیں جن کو اللہ نے اپنے حبیب کے جناب اپنے حبیب علیہ السلام کی آمد کے خوشی کے لیے چنا ہے کیونکہ رب کہتا ہے قل بفضل اللہ وبرحمتہ فبذلک فلیفرحوا اے محبوب اعلان کر دیجئے کہ جب تمہیں اللہ کی رحمت ملے اور اللہ کا فضل ملے پھر خوب خوشی مناؤ میں اگر تفصیل میں جاؤں تو بات بڑی لمبی ہو جائے گی دنیا میں سب سے بڑا اللہ کا فضل میرے مصطفیٰ ہے دنیا میں سب سے بڑی نعمت میرے مصطفیٰ ہے گویا مصطفیٰ کے دل میں آنا اللہ کی رحمت بھی ہے اللہ کا فضل بھی ہے رب فرماتے جب تمہیں فضل ملے جب تمہیں رحمت ملے خوب خوشی مناؤ فلیفرحوا میں اللہ نے یہ قید نہیں لگائی کہ گھر کی چار دیواری میں بیٹھ جاؤ اللہ نے قید نہیں لگائی ایک پنڈال میں بیٹھ جاؤ اللہ نے قید نہیں لگائی گلی کے اندر جناب
جگہ بنا کر تم یہ خوشی مناؤ. اللہ نے یہ قید نہیں لگائی, یہ قید اللہ تبارک و تعالیٰ نے یہ تیرے اختیار میں دیا. فَلْيَفْرَحُوا, جیسے تیرا جی چاہتا ہے رحمت ملے, فضل ملے, خوشیاں منا. ہمارا جی چاہتا ہے لوگ اکٹھے ہو جائیں, ہمارا جی چاہتا ہے ایک جلوس چلے, ہمارا جی چاہتا ہے جھنڈے لہرائے جائیں, ہمارا جی چاہتا ہے مرحبا کے نعرے ہوں, نعرے رسالت کے نعرے ہوں, نعرے تکبیر کے نعرے ہوں. ہمارا یہ جی چاہتا ہے. اور اللہ فرماتا ہے فَلْيَفْرَحُوا, جیسے تیرا جی چاہتا ہے. یہاں قید نہیں ہے, جیسے تیرا جی چاہتا ہے. تو ہم قرآن کی اس آیت کے تحت اللہ کی رحمت کی بھی خوشی مناتے ہیں, اللہ کے فضل کی بھی خوشی مناتے ہیں. گج کے کہیں گے سبحان اللہ. سبحان اللہ. میں نے یہاں وقت کو نہیں لینا تھا, میں انہی الفاظ پر اپنی گفتگو کا اختتام کرتا ہوں. میں ہمارے ساتھ آئے ہوئے ایک پروفیسر ہیں یہاں, چونکہ عوام بھی ہے, میں ان سے درخواست کرتا ہوں جناب پروفیسر ڈاکٹر عبدالرؤوف صاحب سے میں ملتمس ہوں کہ وہ آئیں اور اپنے ملحوظات سے ہمارے فروغ اذان کو منور فرمائیں. یہ گورنمنٹ کالج کا پروفیسر ہے, PhD کی ہے, ڈاکٹر کا لقب بھی ملا ہے, 2 کتابیں بھی اس نے لکھی ہیں. یہ آپ کے سامنے انشاءاللہ گفتگو کرے گا. آپ ذرا, یہ لاہور سے آیا ہے, آپ گھروں سے آئے ہیں, یہ تھک کر آیا ہے, آپ تر و تازہ آئے ہیں, یہ جاگ کے آیا ہے, آپ سو کے آئے ہیں, یہ سویا نہیں, آپ سوئے تھے, آپ فریش ہو کے آئے ہیں. یہ تھکاوٹ میں بھی ہے, یہ تھکاوٹ میں بولے گا, رات کے سفر کرتا ہوا بولے گا, یہ اسی طرح بولے گا. آپ گھروں سے فریش ہو کر آئے ہیں, آپ ان کے استقبال کیجئے, بتا دیجئے کہ ہم لاہور سے آئے ہوئے مہمان ہوں یا کسی جگہ سے بھی آئے ہوئے مہمان ہوں, ہم ان کا استقبال تہ دل سے کرتے ہیں. ذرا استقبال کیجئے. نعرہ تکبیر, اللہ اکبر. نعرہ رسالہ, نعرہ رسالہ, تشریف میلاد النبی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. الحمدللہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ واہل بیتہ وذریاتہ اجمعین. You all peoples, I congratulate you on this special occasion. You are celebrating the birthday of the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam, and you are entitled to be entered in the paradise. Because it is the occasion which has been celebrated by the Almighty Allah. And it is not only celebrated by Almighty Allah, it also has been celebrated by the angels. Everything, when the Holy Prophet ﷺ born, everything was in happiness. And every animal, every grain of the saint was in the enjoyment, the blessings, enjoy these blessings of the Almighty Allah. So you all peoples are congratulated on this occasion. So today, I am going to discuss very important point here, because the gathering is here, educated people are sitting here, so I want to get benefit from this gathering. I want to point a very important point, that is, remember, when we are diseased, when we are ill, we immediately go toward the doctor specialist to get ourselves cured, get medicine. But the one thing that is very important, majority of the people and the majority of the sons of the parents, they are terribly ill, but we never go to the doctor. What is that disease? That disease is your heart melody, جس کو ہم کہتے ہیں دل کی بیماری. جسمانی بیماری کے لیے تو ہم فوراً ڈاکٹر کے پاس میڈیسن لینے کے لیے جاتے ہیں, ہم 1 منٹ کا بھی انتظار نہیں کرتے. لیکن وہ میلڈی, وہ بیماری جو ہمارے دلوں کے اندر موجود ہوتی ہے, ہم نے کبھی اس کی میڈیسن کا, اس کے لیے ڈاکٹر کے لیے کنسلٹ کرنے کا کبھی سوچا ہی نہیں. دل کی بیماریاں کیا ہے؟ کیا دل کے اندر بیماری ہوتی ہے؟ کیا دل میں ہمارے بیمار ہوتے ہیں؟ قرآن ہمیں بتاتا ہے, سورہ بقرہ آیت نمبر 10 کے اندر فرماتے ہیں, اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کہ ان منافقین کے دل میں بیماری ہے اور اللہ نے اس بیماری کو مزید بڑھا دیا. اسی طرح سورہ احزاب کی آیت نمبر 60 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں, یہ منافق اگر رکتے نہیں ہیں, باز نہیں آتے, اور وہ لوگ جن کے دلوں میں بیماری ہے وہ رکتے نہیں ہیں. تو اس سے بھی, اس آیت سے بھی پتہ کہ دل بیمار ہوتے ہیں.
The Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, खबरदार तुम्हारे जिस्म के अंदर एक गोश्त का लोथड़ा है. Beware, there is an organ in your body. When it is true, when it is right, the whole body will function rightly. But when it is wrong, it is astray, the whole body will not function rightly. Allah, खबरदार, फियल कल, ये दिल है. तो आका दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि तुम्हारे जिस्म में खबरदार गोश्त का एक लोथड़ा है, अगर वो दुरुस्त होता है तो सारा जिस्म दुरुस्त होता है. खुदा की कसम, अगर ये खराब होता है तो सारा जिस्म खराब होता है. और खबरदार जान लो कि वो दिल है. तो पता चला कि दिल भी बीमार होता है. अगर दिल बीमार होता है तो सारा जिस्म बीमार होता है, और उसका इजहार जिस्म से हमें नजर आता है. अगर कोई जिस्मानी बीमारी में मुब्तला होता है, when any person is ill, the whole body is reflecting the person is ill. And when your heart is ill, the Holy Prophet sallallahu alaihi wasallam said, not I am not saying that. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमा दिया है कि जब दिल बीमार होता है तो इसका भी इजहार जिस्म के अंदर होता है. कैसे जिस्म इजहार करता है? मिसाल के तौर पर मैं एक मिसाल समझाने के लिए खड़ा कर रहा हूँ. मुबशर भाई आप खड़े हो, ये आपके सामने दोस्त खड़े हैं. जब दिल दुरुस्त होता है तो पूरा जिस्म रिफ्लेक्शन देता है. क्या अगर इसका दिल दुरुस्त है इस वक्त, टोटली कंप्लीटली बीमारियों से मेलोडीज से पाक नहीं है, लेकिन ये हो भी नहीं सकता क्योंकि ये अंबिया कराम का दिल होता है ऐसे, तो ये बहुत सी बीमारियों से बचा हुआ है. तो मैं इनसे एक सवाल पूछूंगा सिर्फ एक समझाने के लिए, समझाने की गरज से. मुबशर साहब, 5 वक्त की नमाज है, अगर आपको कहा जाए छोड़ दे, कोई नमाज ना पढ़े, क्या आप इस बात को मान जाएंगे? नहीं मानेंगे. अजान होती है, क्या आपका दिल कहता है कि बैठे रहो, मस्जिद में ना जाओ? नहीं कहता. क्या आपका दिल ये कहता है कि खड़े होकर पानी पियो? नहीं कहता. क्या आप खाना खाने से पहले बिस्मिल्लाह नहीं पढ़ते? पढ़ते हैं. तो ये सारी चीजें जो है ये उस वक्त नजर आती हैं जब दिल दुरुस्त होता है. जब दिल की बीमारियां नहीं होती तो फिर पूरा जिस्म जो है वो हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की इत्तबा में आ जाता है. और इसी तरह से इसी तरह से बहुत से हमारे दोस्त यहाँ बैठे हैं जो नमाज नहीं पढ़ते. मिसाल के तौर पर अजान होती है, घरों में बैठे रहते हैं. वो अपना मुहासबा करें, देखें कि इस वक्त उनका दिल जो है वो किस बीमारी में मुब्तला है. कि वो आपको मस्जिद नहीं जाने दे रहा, तो मस्जिद अगर नहीं जाने दे रहा तो जिस्म ये बात बता रहा है हमें कि दिल बीमार है, इसका इलाज करना जरूरी है. और बीमार दिल जो है वो लगातार रोज कबीरा गुनाह करवाता है. दाढ़ी मंडवाना ये भी कबीरा गुनाह है, क्योंकि हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जो मुस्तकिल सुन्नत हो वो सुन्नत जो है वो वाजिब के करीब चली जाती है, और इसका ना करना ये कबीरा गुनाहों में शुमार हो जाता है. तो रोजाना या एक दिन छोड़कर रोजाना हम जब दाढ़ी बनाते हैं तो ऐसा बंदा भी ये गौर करे कि क्या मेरा दिल दुरुस्त है? वो बीमार है और वो बीमारी में मुब्तला है जिस वजह से वो उससे रोज गुनाह करवा रहा है. तो ये मुख्तसर सी बातें. इसी तरह से दिल को जंग भी लगता है. प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि दिल को भी जंग लगता है जैसा कि लोहे को जंग लगता है जब उसको पानी पहुंचता है. तो सहाबा कराम ने अर्ज़ किया, रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसकी सफाई क्या है? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कसरत से मौत को याद करना और कुरान मजीद की तिलावत करना. तो इस मुख्तसर से वक्त में मेरी आपको ये इस बड़े अहम मौका पर ये दावत है कि दिल की सफाई करवाएं. दिल का इलाज करवाने के लिए स्पेशलिस्ट डॉक्टर के पास जाना पड़ेगा, और सिर्फ नुस्खा पढ़ते रहें, दिन रात पढ़ते रहे, महीनों महीने पढ़ते रहे, क्या इलाज हो जाएगा? जब तक डॉक्टर के पास भी जाएंगे, जब तक उसकी बातों को मानेंगे नहीं, जिनसे रोकता उससे रुकेंगे नहीं, जिनको करने को कहता है वो करेंगे नहीं. मसलन डॉक्टर हमें दवाई कहता है कि दवाई खाता जा परहेज ना कर, तो क्या दवाई का असर हो जाएगा? नहीं होगा. हमें परहेज भी करना होगा. तो इसी तरह से दिल की बीमारियों की भी डॉक्टर हैं,
اور وہ اللہ کے نیک بندے ہیں جنہوں نے خود اپنی دل کی صفائی کروائی. اور وہ کیسے کی؟ وہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو طبیب اعظم ہیں کہ آپ کے پاس جب بھی کوئی کافر یا جیسے بھی آتا آپ کی نظریں پڑتی فوراً دل کی صفائی ہوتی اور وہ کلمہ پڑھ لیتا. تو وہی نور وہی آپ کا فیضان جو ہے وہ چلتے ہوئے اللہ کے ان نیک بندوں کے پاس ہے. اور یہی جو ہے یہ طبیب اعظم کے اس وقت جو ہے وہ نمائندے ہیں. اور آپ کو دعوت ہے کہ آئیں ان نیک بندوں کے پاس بیٹھیں اور دل کی صفائی کریں اور پھر اس کے بعد پورا جسم جو ہے وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی تابعداری میں گزرے گا. وما علینا الا البلاغ المبین. صرف 2 منٹ کے لیے میں ڈاکٹر عطا اللہ صاحب سے گزارش کرتا ہوں وہ سٹیج پر آئے اور یہ جو ماحول ہے اس کے لیے اظہار خیال کریں. صرف 2 منٹ. نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی. بسم اللہ الرحمن الرحیم. السلام علیکم. وعلیکم السلام. یقیناً تو سنیات سے ذات کو دے اللہ رضا دے پر غلی ہے اور تو سے دیر لوے سامان دے اللہ تعالی تو استاد اجر دے اللہ تعالی تو سے برات تو برات مکت دیا تعالی نے عارف دے تو سے دا جلوس تا عوام تو خیر بوز نہیں تو خیر دے روا اور نورا مزید تو سے ٹائم سے پر نہ خلل سے ہروں کے نشی دیدا اور لہذا زبدا سیفی صاحب تو دعوت کر کے جدا اس تو سے بڑا لڑنا سکتا تو دے دو بڑی اور انتظار ماشاءاللہ انشاءاللہ سوچے ڈاکٹر صاحب دے پر روغلی کے نا جلوس نا پیلا لیتا کہا لا رضا نشتا بشک کہا دی مشتر نفسی کچوک روغلی دی ملاد دے پورا اللہ رضا دے پورا سرنگے جو جلوس جاری شی چلے تا سڑائے نہیں. خبر خاتم. اللہم صلی علی سیدنا مولانا محمد والہ وبارک وسلم وصلی علیہ. یا اللہ دو چکم صدقہ کرے پر برگاہ کے قبول ہے. یا اللہ دے پو وسیلے سر دو پریشانے اللہ دے کے طول ورون دخبلہ کے اتفاق نصیب کے قوم قبیلے کے اتفاق کے نصیب کے. یا اللہ دا میلاد دے پورا دخبل ذاتی دشمنے مخ کی روستن توفیق مشتمار ہو کے خلا رضا ہو کے. یا اللہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم وسیلے مدے فلا کی مین محبت مشترسل کے باران رحمت ہاں. یا اللہ مجھ مدے ہو کے. یا اللہ مجھا پنگانا باجماعت موزہ کمر توفیق مشتر ہو کے. یا الہ العالمین سمرہ خالق چیتے جلوس کی شمل دی آغور طور کا برکتنا ہے کے صلی اللہ علیہ وسلم. درکشیت علی آمیر کو صاحب آپ کی صرف 5 منٹ میں 5 منٹ سب کا تقسیم ہے. صرف 5 منٹ صرف 5 منٹ